حبنا للدعوة لله رب العالمين حبنا للدعوة لله رب العالمين حبنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. مفتی کورس میں آج کا ہمارا درس ہے مفتی کے فرائض. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ائمہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے ایک ایک چیز پر تفصیلات لکھی ہیں. مفتی کے فرائض میں پہلا فرض تواضع ہے. مفتی کو چاہیے کہ وہ متواضع ہو اور منکسر المزاج ہو. اگر کسی مسئلہ میں اسے پتہ نہ ہو یا سمجھ نہ آ رہی ہو، جب تک کسی جواب سے خود مطمئن نہیں ہے تو صاف کہہ دے مجھے اس کا علم نہیں ہے. اللہ اکبر. کتنے زیادہ فتوے غلط مفتی دے بیٹھتا ہے جب اس کے اندر تواضع نہ ہو. میرے پاس مسئلہ آیا ہے اور میں اس کا جواب نہ دوں، یہ انسان اپنی توہین سمجھ بیٹھتا ہے، اور یہ بات عاجزی کے خلاف ہے. مفتی کی بات ایک قانون بن جانا ہے. ایک بہت بڑی اتھارٹی کا نام ہے مفتی کا فتویٰ، تو اس میں تواضع ہونی بڑی ضروری ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب آپ سے کوئی ایسا مسئلہ دریافت کیا جائے جسے آپ نہیں جانتے تو اس کے جواب سے راہ فرار اختیار کرو. بھائی نہیں مجھے پتا، بات ختم ہوئی. شاگردوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو فرمایا کہو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بھائی جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. بات ختم ہوئی. اللہ اکبر. یہ مسند دارمی جلد نمبر 1 صفحہ 275 میں یہ قول موجود ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مسئلہ دریافت کیا گیا، آپ نے جواب دیا مجھے علم نہیں ہے. سائل نے کہا معمولی سا مسئلہ ہے، آپ کو بھی علم نہیں ہے. اللہ اکبر. تو امام مالک رحمہ اللہ غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے علم میں کوئی چیز معمولی نہیں ہے. بھائی نہیں پتہ، بات ختم ہوئی. علم کے اندر کوئی چیز معمولی نہیں ہے. یہ حوالہ المجموع للنبوی جلد 1 صفحہ نمبر 82 میں ہے. امام نووی بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے سائل کو اللہ عالم سے جواب دینا بھی نصف علم ہے. اللہ اکبر. سائل نے سوال پوچھا، بس آپ نہیں پتہ کہہ دے بھی اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. بات ختم ہوئی. امام شافعی کی یہ بات کا حوالہ مسند دارمی جلد 1 صفحہ 276 ہے. امام ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف صالحین سے جب مسائل دریافت کیے جاتے اور انہیں اگر جواب معلوم نہ ہوتا تو بلا دھڑک کہہ دیتے تھے میں نہیں جانتا. یا جواب معلوم نہیں، یا جواب معلوم ہونے تک اسے مؤخر کر دیتے. ہاں بھائی میں تحقیق کروں گا، مطالعہ کروں گا، پھر بتاؤں گا، بعد میں جواب دوں. کیونکہ جس چیز کے علم نہ ہو اسے تسلیم کر لینا ہی عالم کی شان ہے. پتہ نہیں ہے، یہ عالم کی شان ہی یہ ہے کہ وہ کہیں بھی پتہ نہیں ہے. تحقیق کروں گا، اساتذہ سے پوچھوں گا، پھر میں جواب دوں گا. ادب الفتویٰ جلد 1 صفحہ نمبر 8 ہے. یہ مفتی کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے کہ وہ اس میں تواضع ہونے چاہیے. بڑے بڑے ائمہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کتنے بڑے امام، جلیل القدر امام. اللہ اکبر. ایک نہیں دو نہیں، درجنوں مسائل میں امام احمد بن حنبل سے یہ ثابت ہے. سائل نے سوال کیا تو آگے سے فرماتے لا عالم، لا ادری، مجھے نہیں پتا. اس پر عرب علماء نے پوسٹیں لکھیں، ان حوالہ جات کو اکٹھا کر کے نشر کیا کہ عالم دین جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی بڑا محدث اور مفتی کیوں نہ ہو،
اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، بالکل واضح لفظوں میں کہہ دے بھی مجھے نہیں پتہ، بس اپنا ڈھنگوسلا نہ چلائے، اپنی عزت کو بڑا نہ سمجھے، تکبر میں نہ آ جائے، فخر میں نہ آ جائے کہ میں مفتی ہوں، مجھے پتہ نہ ہو، میں تو بتاؤں گا، ایسے جو منہ میں آیا ایسے چھوڑ دینا، خواہ غلط ہو خواہ غلط ہو خواہ صحیح ہو، ایسے ہی بغیر سوچ سمجھے بات کر دینا، نہیں، اس کی مذمت کی ہے ہمارے امام محدثین، اس کی مذمت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، اللہ اکبر، ان کی کتاب احکام و مسائل، ماشاء اللہ، اس میں کتنے زیادہ مسائل ہیں، اتنا لمبا سوال ہے، آدھے صفحے کا سوال ہے، پورے صفحے کا سوال ہے، جواب کیا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، بات ختم ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ عالم دین جس سے مسئلہ پوچھا گیا اسے علم نہیں ہے، فوراً کہہ دیجیے مجھے علم نہیں ہے، بات ختم ہوئی۔ اپنی طرف سے ایسے تکا بازی لگانا، کوشش کرنا، تکلف میں پڑ جانا، غلط بات کر دینا، نہیں نہیں، یہ تو جہنم کا راستہ ہے۔ مفتی کو تواضع متوازی ہونا چاہیے، منکسر المزاج ہونا چاہیے، اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، سختی اور تواضع کے خلاف تکبر، بڑائی، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، متوازی ہونا چاہیے، منکسر المزاج ہونا چاہیے، اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، سختی اور تواضع کے خلاف تکبر، بڑائی، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک مجلس میں 10 بڑے شیوخ بیٹھے ہیں، 10 محدثین ہیں، 10 ائمہ محدثین بیٹھے ہیں کسی جگہ، وہاں مسئلہ پوچھا گیا ہے تو چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے، بڑوں کو موقع دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ جس مجلس میں جاتے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے، مجلس ہو رہی ہے، بحث مباحثے ہو رہے ہیں، وہ خاموش رہتے، اور سب پر روب طاری رہتا کہ حافظ صاحب خاموش ہے، خیر نہیں۔ تو حافظ صاحب کب بولتے؟ جب حافظ صاحب کو مخاطب کرتے کہ حافظ صاحب آپ کی کیا رائے ہے، تو پھر حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ بولتے اور بالکل مختصر جواب دیتے، اور وہ سب علماء، سب شیوخ اس جواب کے سامنے خاموش ہو جاتے۔ حافظ صاحب کی بات حرف آخر ہوتی تھی، قرآن و سنت پر مبنی ہوتی تھی، اس لیے یہ بہت بڑا فریضہ ہے کہ مفتی کو متواضع ہونا چاہیے۔ ارباب مدارس، ارباب جماعت کو یہ دیکھنا چاہیے ہم کس کو مفتی بنا رہے ہیں، اس کے اندر تواضع ہے کہ بس وہ کسی اور لائن کا بندہ ہے، جس میں تواضع نہیں ہے اس کو مفتی بنانا نہیں چاہیے، اس کو فتوے کی ذمہ داری نہیں دینی چاہیے، اور جس میں تواضع نہ ہو اس سے مسئلہ پوچھنا نہیں چاہیے۔ پتہ تو لگ جاتا ہے، 2-4 دفعہ مسئلے پوچھنے سے عالم کی طبیعت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سخت مزاج ہے یا متواضع ہے، یہ کس لیول کا بندہ ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو جس سے پتہ چلے اس میں تواضع ہے نہیں، اس سے دور ہی رہنا چاہیے، اس کے علم میں برکت نہیں ہوتی، خیر برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں تواضع جیسی عظیم صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔